جماعت 10ویں کے تمام طلبہ کا اردو کی آن لائن کلاس لیکچر نمبر 7 میں استقبال ہے۔ عزیز بچوں، آج ہم قصیدہ شہر آشوب کا 16واں شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تمام طلبہ اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 163 پر جائیں اور 16ویں شعر پر نظر رکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون زباں ہے۔ اس شعر میں کچھ الفاظ کے معنی میں بتا دوں۔ شیخ ہوتا ہے امیر، فراغت ہوتا ہے آرام، اور شرع ہوتا ہے شاعر کی جمع یعنی بہت سے شاعر، اور متون زباں ہوتا ہے تانوں کا شکار۔ آئیے ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں جو کوئی شیخ بنا یعنی امیر بنا زندگی کو بسر کرنے کے لیے آرام سے، لیکن وہ آدمی کبھی شاعروں کے تانوں سے محفوظ نہیں رہ پایا، یعنی اس کو شاعروں کے تانے سننے پڑے۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرض تو کر داڑھی کو کنگھی، لے خیال مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ اب اس شعر میں کچھ الفاظ کے معنی۔ تحقیق ہوتا ہے معلوم، اور عرس ہوتا ہے کسی پیر کی وفات کی برسی منانا، خیال ہوتا ہے بہت سے سوار، بزرگ بزم ہوتا ہے محفل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تشریح۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں جب شیخ یعنی امیر آدمی کو پتا چلا کہ آج پیر کی وفات کی برسی منائی جا رہی ہے، تو اس نے خوب اپنی داڑھی کو کنگھا کیا، سج دھج کے اس محفل کی طرف چل پڑے جہاں مرید جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی مرید ہوتا ہے وہ آدمی جو پیر کو مانے۔ اب ان مریدوں کی محفل گونج رہی تھی، وہاں پہ شیخ بھی پہنچے۔ آئیے اب ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی روئے کوئی نعرہ زنا ہے۔ اب اس کے کچھ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ وجد ہوتا ہے جوش و خروش، نعرہ ہوتا ہے آواز یا فریاد۔ تو جب مریدوں کے محفل میں ڈھول بجنے لگے تو سب جو ہے جوش و خروش سے کودنے لگے، کچھ لوگ رونے لگے اور کچھ فریاد کرنے لگے۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ اب اس کے کچھ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ بے تال ہوتا ہے بے سرا، ٹک ہوتا ہے ذرا، سرگوشیاں ہوتے ہیں پرجوش طریقے سے اچھلنا۔ اب جب شیخ جو ہے مریدوں کی محفل میں پہنچا تو جب وہاں ڈھول بج رہے تھے تو شیخ کو بھی جوش آ گیا اور اس نے اصول توڑ کر جوش و خروش میں جھومنے لگا، ناچنے لگا اور موسیقی کے اصول کو توڑ دیا۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت حاضر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ کچھ اشعار، کچھ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں۔ احوال ہوتا ہے حالت، جمعیت ہوتی ہے تسلی، اور آئیے اب ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آرام سے زندگی کو گزارنے کا تو خالی سنا ہے، لیکن کچھ صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ زندگی کو آرام سے بسر کیا جائے۔ آئیے ہم اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان۔ شاعر فرماتے ہیں اس میں کہ اس دنیا میں آرام، سکون اور راحت سے زندگی گزارنے کا تو خالی ایک نام ہی رہ چکا ہے۔ تو کچھ لوگ
جو اس دنیا میں چیزیں حاصل کرتے ہیں تو ان سے بھی خوشحال نہیں رہتے اور امید رکھتے ہیں کہ دوسرے جہان میں ہم خوشحال رہیں گے اور ہمیں سکون کی چیزیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ہم اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو اس پر تکن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گمان ہے۔ اب ہم بات کریں کچھ الفاظ کے معنی۔ تکن ہوتا ہے یقین، گوئندہ ہوتا ہے کہنے والا، محض ہوتا ہے صرف، گمان ہوتا ہے تکبر۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس بات کا لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے کہ اس جہان میں زندگی آرام سے اور سکون سے گزاری جا سکے، یہ بات صرف ایک خیال اور وہم ہے لوگوں کا۔ آئیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا فکر معیشت میں تو وہاں دگدگا حشر آسودگی، ہر فیست نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کے معنی۔ معیشت ہوتا ہے روزی، آمدنی، دگدگا ہوتا ہے خوف، آسودگی ہوتا ہے آرام، یہاں ہوتا ہے یہاں، وہاں ہوتا ہے وہاں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں نہ لوگ اس دنیا میں خوش ہوں گے نہ اس دنیا میں، کیونکہ اس دنیا میں لوگوں کو فکر ہوتی ہے روزی روٹی کمانے کی، اور اس جہان میں خوف ہوتا ہے اپنے اعمال پر۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان سے حساب لے گا تو وہ پریشان ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر، اور گویا اس جہان میں بھی انسان کو آرام نصیب نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف ایک وہم ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے، اور دیجیے اجازت اپنے معلم یعنی اپنے استاد کو۔ اللہ حافظ۔